ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ان کے لیے آگے جنت کا گھر تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ کتنا خوبصورت سودا ہے، مال جاتا ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، ملے کیا؟ جنت۔ آگے اللہ ان کی صفات بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، وعدن علیہ حقا، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، جن جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے جانیں دی ہیں، اللہ کے لیے زندہ رہے، اللہ کے لیے جیتے رہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سب کے ساتھ کیا ہوا سچا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور وہ وعدہ کہاں کیا گیا ہے؟ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ تورات پہلے نازل ہو چکی، صحابہ کا زمانہ بعد میں ہے۔ انجیل پہلے نازل ہو چکی، حضور کے صحابہ کا زمانہ بعد میں ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ ان کے احکام جو تھے وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ ڈالے تھے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے جو بھی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اگر ان کے جینے اور مرنے کا مقصد اللہ کی ذات ہوئی تو اللہ ان کے لیے وعدہ سچا کر دے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے تورات میں بھی لکھ دی ہوئی تھی۔ ایک اصول ہے، ایک قانون بنا دیا گیا ہے، وہ چاہے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام، یا 3-4 ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، یا آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، کوئی بھی ہو، جس کے جینے کا مقصد اللہ اور اس کا رسول رہا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، اور اللہ سے زیادہ قول کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہر بندے کو مان ہوتا ہے، میں جو بات کہتا ہوں میں پوری کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے سچا کون ہے؟ یہ صفت اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہونا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ انسان ہے نا، عاجز ہے، کبھی عاجز آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی نبھا سکتا۔ آپ سنتے نہیں ہیں زندگی پہلی واری ہویا ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا، وہ بھی میرے پیچھے ہے، ریزن ہے، ورنہ میں پورا کر دوں۔ اللہ کے لیے وجہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ پورا ہی کرتا ہے، اس کے قول سے سچا قول کسی کا نہیں ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ کیا سودا کیا ہے؟ جان بیچ دی، مال بیچ دیا، اور جنت خرید لی۔ جنت آسانی سے نہیں ملتی ہے بھائی، جنت صرف باغوں کا نام نہیں ہے، حور و قصور کا نام نہیں ہے، رضوان جنت اور غلمان جنت کا نام نہیں ہے صرف۔ اس ساری نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی چیز جو جنت ہے نا، وہ اللہ کی رضا کا نام ہے، کہ تم نے اپنے رب کو خوش کر لیا ہے۔ جنت اس چیز کا نام ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی کامیابی ہے۔ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک کامیابی کے 300 معیار ہو سکتے ہیں۔ کسی کے پاس روپیہ زیادہ آ گیا، بڑے خاندان میں ہو گیا، کوئی کسی جگہ کا گدی نشین بن گیا، کسی کو کوئی مسند منزل مل گئی،
ہمارے لیے وہ کامیاب ہے؟ اللہ کے لیے کون کامیاب ہے؟ مال جان بیچ کے جو اللہ سے جنت خرید لے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کی اور بھی نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ توبہ بڑی کرتے ہیں، عبادتیں بڑی کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بڑی کرتے ہیں، اور روزے بڑے رکھتے ہیں، رکوع بڑے کرتے ہیں، وہ سجدے بھی بڑے کرتے ہیں، بھلائی کا وہ حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت بڑی کرتے ہیں، کسی بھی حد کو کراس نہیں کرتے۔ وبشر المؤمنین، اے مسلمانوں تم اگر ایسے ہو، خوش نصیب ہو تو پھر خوشیاں مناؤ۔ بشر، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ احباب، ایک اسلام یہ ہے جو قرآن بیان فرماتا ہے اصلاح ہی اصلاح، خوبصورت سے خوبصورت ترین مسلمان۔ ایک اسلام اور ہے جو ہمارے پاس ہے، مولویوں کے پاس، کسی نہ کسی صحابی کا اختلاف بیان کے کر کے لوگوں کو لڑائی رکھو، بعد میں آنے والے خلفاء کے اختلاف پہ لڑائی رکھو، اہل بیت کے اختلافات سے لوگوں کو لڑا کے رکھو، ائمہ کی اونچ نیچ بتا کے لوگوں کو لڑا کے رکھو، اصل اسلام کی دنیا کو سمجھ ہی نہ آنے دو۔ اس اسلام میں اور اس اسلام میں فرق یہ ہے، یہ اسلام سمجھا ہے صوفیاء کرام نے، جو پہلے مولوی تھے بعد میں عمل کے ذریعے اللہ نے صوفیہ بنا دیا، ان کو صوفی بن گئے، بعمل مسلمان۔ اور کچھ لوگ وہ رہے جن کے پاس علم تو بڑا تھا، عمل نہیں تھا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے سادہ لو مسلمانوں کو دن رات لڑانے پہ اور اپنی جیبیں بھرنے پہ ٹائم ضائع کیا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، کوئی کسی ہستی کو پکڑتا ہے، دوسرے کے ساتھ لڑا دیتا ہے، آپ لوگ تماشا دیکھنے کے شیدائی ہیں، انہی باتوں پر آپ جیبوں سے نوٹ نکالتے ہیں، ان کے گھر کا چولہا چلتا ہے، اسلام دور کھڑا حسرت سے دیکھتا ہے، کاش کسی گھر میں میں بھی داخل ہو سکتا، کوئی مسلمان مجھے بھی جگہ دیتا، کوئی مسلمان مجھے بھی سمجھتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی، ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اتنا خوبصورت اسلام جس کو قرآن بیان فرماتا ہے، یہ کب ہمارے اسٹیجوں سے بیان ہوگا؟ 12 مہینے ہیں اور 12 تقریروں والی کتابیں مولویوں نے سجا کے رکھی ہیں اپنی الماریوں میں۔ 70 سال بھی ہو گئے نا ایک مصلی پر امامت کرتے ہوئے، تو وہ 12 مہینوں کی تقریریں ہی چلنی ہیں وہاں پر۔ اگلا سال آئے گا تو وہ سمجھتے ہیں جیسے پرانے پچھلے سال والے فوت ہو گئے، اب جو میرے سامنے قوم بیٹھی ہے وہ نئی قوم ہے، وہ پرانے قصے پھر سنا دیتے ہیں۔ کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اس قوم کو مرض کیا لگا ہے، انہیں چاہیے کیا، اور ہم ان کو دے کیا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے محفلیں تو ہم بڑی کرواتے ہیں، عمل ہمارے پاس ٹکے کر لے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس، عروج ہے، محفلوں کا ایسا عروج ہے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں۔ 100 لڑکیوں کو جہیز کا سامان، 70 عمرے کے ٹکٹ، اور جو بندہ ایک بار عمرہ کر کے آیا ہے اس کو یہ سوچ نہیں دی جاتی کہ اب اللہ نے توفیق دی ہے تو تم کسی اور مسلمان کو یہ موقع دو کہ تمہاری جگہ پہ وہ چلا جائے، وہ جا کے اللہ کا گھر دیکھائے، اس کا بھی تو دل ہے یار۔ آپ کے سٹیجوں پر ناچنے والے
ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر ہفتے جاتے ہیں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، اور آپ بھیجتے ہیں ان کو اپنے پیسے سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے آنسو نکلوا دیے جی اس نعت پہ، اسی کا حق ہے عمرے پہ جانے کا۔ پسے پردہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، ان کا مقصد روپیہ پیسہ ہے بس۔ آپ کبھی بھی اپنے معاشرے پر نظر نہیں دوڑاتے۔ وہ بندہ جو راتوں کی تنہائیوں میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بار بار ایک ہی دعا کرتا ہے، مولا اپنا گھر دکھا دے، یہ معاشرہ ان آنسوؤں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ جا کے دیکھے۔ یہ سٹیج پر چڑھے چمکیلے قسم کے نوجوان کے اچھلتے کودتے انداز پہ لاکھوں روپیہ وار کے پھر عمرے کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں ان کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو یاد رکھو جو تڑپتے ہیں، 60-70 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور پچھلے 50 سال سے ہر سال روتے ہیں، حج نصیب نہیں ہوا ان کو، ان کے حالات کی وجہ سے۔ ہمیں ان میں عشق رسول نظر نہیں آتا ہے، کیوں؟ بھائی اسے کون پوچھے گا؟ سٹیج پہ کسی کھڑے بندے کو تم عمرے کا ٹکٹ دو گے تو تمہاری بلے بلے واہ واہ ہوگی۔ وہ جو محلے میں ہے، جو کبھی نہ کبھی کہیں کا ناظم بنا، نہ کبھی کسی سٹیج پر وہ عزتوں کے ساتھ بیٹھا، نہ وہ کبھی کسی ممبر پر بیٹھا، نہ اس کے کبھی کسی نے ہاتھ چومے، اس کو دو گے تو کسے پتا چلنا ہے؟ نیا اسلام، وکری ٹائپ کا اسلام، ایک وہ اسلام ہے صحابہ کے اختلافات بیان کرتے جاؤ، لوگ واہ واہ کرتے جائیں، کبھی کسی معاملے کی طرف امت کو الجھا دو، کبھی کسی معاملے کی طرف، اصل اسلام کی طرف نہیں آنے دینا۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ صرف جو اس قرآن میں موجود ہے بس۔ آپ دنیا جہان کی ساری کتابیں لے آئیں، مسلمان امت تب تک متحد نہیں ہو سکتی جب ساری امت کا فوکس اس لا ریب اور بے عیب کتاب پر نہیں ہوگا۔ جن موضوعات کو یہ کتاب ڈسکس کرتی ہے وہ موضوعات اپنی تقریروں میں رکھیں، وہ جمعوں میں رکھیں، وہ محفلوں میں رکھیں، وہ اپنے نصاب میں رکھیں۔ یہ امت 1 سال کے اندر اندر ایک ہو جائے گی۔ جن موضوعات کو قرآن نے چھوڑ دیا ہے، بیان ہی نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا، ان موضوعات کو وہ جتنے بھی اہم محسوس ہوتے ہیں آپ کو چھوڑ دیں آپ ان کو۔ میں دیکھتا ہوں کافر کیسے آپ سے ڈرتا نہیں۔ کفر کو آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، وہ اپنے کسی شتونگڑے کو 4 پیسے دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں پوری قوم مل کے پھر بس ادھر سے گالیاں ادھر، ادھر سے گالیاں ادھر۔ کفر اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ احباب، جب اسلام یہ بیان ہوگا نا جو قرآن بیان کرتا ہے، اور جس کو رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی گلی کی نکر پہ بیٹھا کوئی کتا کیسے اس کی عزت کم کر سکتا ہے؟ جس کی عزت پہ رب پیرا دیتا ہے اس کی عزت کوئی انسان کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور بھائی ان کو زندگی کا آگے مقصد دو، تمہارے کہنے سے یہ بھونکنے والے خاموش نہیں ہوں گے، اور ان بھونکنے والوں کی وجہ سے ان صحابہ کی عزت میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ ان کو اللہ نے جو عروج دے دیا وہ عروج ویسے ہی رہے گا۔ لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم امت کو سیدھے راستے کی طرف تبلیغ دلاؤ، اس لیے کہ آج کفر مل کر ایک ہی سازش کر رہا ہے، فروعات میں الجھا کے اس امت کو یہ بھلا دو کہ تم کون ہو، ان کو یہ بھلا دو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے، قرآن تم سے کیا کہتا ہے۔ ان مسائل کی طرف ساری قوم کی توجہ ہو جاتی ہے جو ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ پورے علاقے کا گشت کرتے ہیں نا، آپ کو ایک بھی مسلمان ایسا نظر نہیں آتا ہے جو قرآن کا مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین سکھایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ کیسا دین ہے جہاں کسی کے حق کی خلاف ورزی نہیں ہے، جہاں عبادات کا لطف لینے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں معاشرے کے چبھتے ہوئے معاملات پر فوکس کرنے کا، غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پسے ہوئے طبقے کو اٹھا کے، پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اسلام، ایسا اسلام کہ ایک مسلمان ایک گھنے چھاؤں دار درخت کی طرح زندگی گزارتا ہے، جس کے نیچے آ کے لوگ سانس تو لیتے ہیں، سستاتے تو ہیں، تکلیف نہیں پاتے۔ ایسا مسلمان جو راستے میں چلتے ہوئے کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں کیسا مسلمان میسر ہے؟ ایک نوجوان گلی کی نکر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی کی ماں بہن اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی۔ آج ایسا مسلمان میسر ہے؟ کیا فرق ہے اس جانور میں جس کو دیکھ کے آپ راستہ بدل لیتے ہیں، کاٹ ہی نہ لے کہیں، اور اس آدمی میں جس کو دیکھ کے کسی اور نے راستہ بدلا ہے؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا فرق۔ اسے دیکھ کے بھی راستہ بدل لیا، وہ نہ کاٹ لے، تجھے دیکھ کے بھی راستہ بدل لیا، تیری نظریں نہ کاٹ لیں، تو پھر تو کہاں کا مسلمان ہے؟ اس جانور کا بھی کام یہ ہے اور تیرا بھی کام یہ ہے، تو پھر تو اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ مسلمان بڑی اونچی قوم ہے، بڑی اونچی ذات کا نام ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بھائی یہاں تو بڑے بڑے دکھ کاٹنے پڑتے ہیں، بڑا بڑا کچھ سہ کے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے بندہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ اور حضور کیسے اس طرح کی باتیں سمجھایا کرتے تھے؟ صحابہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، گزر رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا ملا، پیاسا تھا، وہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ صحابہ، اس آدمی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اپنا خصہ اتارا، اسے اور تو کچھ نہیں ملا، اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتا اتار کے کہیں سے پانی کا بھر کے لایا، اس نے وہ کتے کو پلا دیا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ مجھے بتاؤ کیا کلیجے پہ چوٹ نہیں لگی ہوگی؟ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں عزت اور غیرت کے نام پہ لڑائی شروع ہوتی تھی۔ دو صدیاں، 2 سال نہیں، 2 صدیاں خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے تھے۔ دل اتنے دور تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ کبھی پاس آ سکتے ہیں، ایسا معاشرہ تھا۔ لیکن ان میٹھی باتوں نے ان کے دلوں کو ایسا مو لیا کہ پھر وہ صحابہ دل سے سوچتے تھے، واہ اللہ، جو ایک جانور کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پہ جنت دے دیتا ہے، وہ انسانوں سے اچھا سلوک کرنے پر کیا دیتا ہو۔ اور پھر وہ معاشرہ ایسا خوبصورت معاشرہ ہوا کہ دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حق پامال نہیں کر سکتے آپ کسی کا، میاں بیوی، بیٹا باپ اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شکایت گئی، آقا یہ نا سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات مصلی پہ گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے دیکھنے میں کتنا پیارا کام ہے اور شک بھی کوئی نہیں ہے کہ اس سے اچھا کام کیا ہوگا، لیکن بھائی یہ تو اللہ کا حق ہے، جو تیرے ماتحت ہیں ان کا کیا حق ہے؟ اگر تمہارا مذہب ایسا نہ ہوتا تو تم کتنے لوگوں کا حق مار جاتے۔ لیکن یہاں ایک ایک چیز کی حفاظت ہے، ہر چیز کو بڑا پرکھ کے، چھان پھٹک کے، بڑی ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا۔ خدا کی قسم اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے، انسان اگر اس پہ غور کرنا شروع کر دے تو دنیا کا کوئی مذہب اس کی آنکھوں میں جچے ہی نہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر، میں نے یہ سنا ہے کہ تم سارا دن روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نفل پڑھتے ہو، اور غالباً یہ شکایت ان کی بیوی نے کی ہوگی۔ جی یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کیا کوئی نبی عبادت سے منع کر سکتا ہے؟ لیکن صاحب اسلام ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ یہودی مذہب نہیں ہے کہ جو بندہ شادی کیے بغیر اپنی عبادت گاہ میں زندگی گزار دے اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں جو میرے دائیں چلتا ہے میں نے اس کا بھی حق دینا ہے، جو بائیں چلتا ہے میں نے اس کا بھی حق دینا ہے، جو میرے ماتحت ہیں ان کا بھی حق دینا ہے، جو مافوق ہیں ان کا بھی حق دینا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مسلح اٹھائیں، لوٹا اٹھائیں اور جنگل میں نکل جائیں، حق حقوق کا خیال ہی نہ رکھیں۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا نا جہاد کے لیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا کائنات کا سب سے بہترین کام ہے، لیکن کملی والے کیا پوچھتے ہیں؟ ماں گھر ہے؟ جی یا رسول اللہ، اسے کوئی سنبھالنے والا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، تیرا جہاد ہو گیا، بس اس کو سنبھال لے، ہو گیا تیرا جہاد، تجھے جہاد کا ثواب ماں کی خدمت کر کے مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے اسلام آپ کی ایک طرف سے آنکھیں بند کر دے اور دوسری طرف سے کھول دے، یہ چار آنکھیں رکھ کے جینے کا تمہیں حوصلہ دیتا ہے۔ ہر طرف نظر رکھو، کسی کا حق پامال نہ ہونے دو، یہ زندگی ہونی چاہیے تمہاری۔ یا رسول اللہ ایسا ہی کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور رات کو نفل بھی پڑھو اور سوو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سونا چھوڑ ہی دو، ترک ہی کر دو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا صاحب، ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی اندر لگن آگ لگی ہوتی ہے جو راتوں کو سونے نہیں دیتی اور دن کو کھانے نہیں دیتی۔ لیکن اس کے باوجود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کیا جس کو حضور نے منع فرمایا اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ ملتا تھا، پہلے عبادت کر کے لیتا تھا، اب حضور کی اطاعت کر کے لیتا ہے، ثواب وہ پار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا، لیکن جب اس نے حق پورے کرنے شروع کر دیے نا تو اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہاری نیت کو سلام ہے، جاگنے کی نیت تو تھی نا تمہاری، نہیں جاگے، میرے محبوب کی بات پر عمل کیا ہے، میری مخلوق کا بھی تو نے حق دیا ہے، تو تمہیں ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی نماز کی نیت کر کے سو جاؤ، رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح اٹھ کے فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی، ساری رات عبادت میں شمار ہے، تم ساری رات سوتے رہے، رات فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے رہے، ساری رات عبادت لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرا خوبصورت دین، خوبصورت مذہب، اس کائنات کا سب سے خوبصورت مذہب، جس کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزہ بھی رکھو، روزہ افطار بھی کرو، ایک دن رکھو ہفتے کے، فرمایا 3 دن، مہینے کے 3 دن روزے رکھ لو، اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب دے دے۔ چلو اگر زیادہ بھی دل کرتا ہے تو عبداللہ ایسا کرو، صوم داودی رکھ لو۔ صوم داودی کیا ہے؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، ساری زندگی خدا کے اس پیغمبر نے، جس کا بیٹا کائنات کا بادشاہ ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، پوری زندگی ایسے گزاری آپ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوبصورت، اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نفل بھی ادا کرو، اور رات سونے کا بھی اہتمام کرو۔ اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اللہ اکبر، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے مسلسل روزہ رکھا اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اور بھائی کسی کا حق مار کے بیوی کا حق رکھا ہے تم نے، ٹھیک ہے، وہ رکھ کے تم اللہ کی عبادت
کیسے قبول کروا سکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے؟ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو لوازمات اس کے ساتھ ہی داخل کر دیے تھے، ضروریات۔ بیوی کو اجازت نہیں ہے وہ نفلی عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر کر سکے۔ رمضان کے روزے ہیں نا، وہ مرد کی اجازت دے یا نہ دے وہ تو فرض ہے، وہ رکھنے۔ اس کے علاوہ نفلی عبادت وہ نوافل ہے، وہ روزہ ہے، جب تک خامند اجازت نہیں دے گا بیوی نہیں رکھ سکتی، نہ نفل پڑھ سکتی ہے نہ ہی وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ساری رات جو ہے وہ مصلے پر گزار دے، خامند کا حق ادا نہ کرے۔ خامند کو بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں، سونے کا اہتمام کرو، وقت نکالو اپنی آنکھ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، یہ مسلسل روزوں کی طرح ہیں کہ تم نے ساری زندگی روزہ ہی رکھا ہے۔ ہر مہینے 3 روزے مقرر کر لو، اللہ تمہیں ایسا ثواب عطا فرمائے گا تم نے ساری زندگی روزے رکھے۔ کیسی فضیلت والی بات ہے! اس امت پہ اللہ نے بڑی عطائیں فرمائی ہیں، بڑے کرم فرمائے اس امت پہ۔ یار 3 دن کے روزے رکھ کے آپ کو 30 دن کا ثواب ملتا ہے، کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے آپ سے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ہر ماہ 3 روزے رکھا کرو، 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بہترین طریقے کے روزے رکھو جو صوم داؤدی ہیں، زیادہ تم کر سکتے ہو لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر روز ہی رکھو، پیغمبر سے بہترین روزے ہو سکتے ہیں، تم ایسا کرو داؤد علیہ السلام جیسے رکھ لو اگر تمہارا زیادہ دل کرتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کرو کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، ہفتے میں قرآن مکمل کر لو۔ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، لیکن عبداللہ ابن عمر اس سے زیادہ نہ کرنا۔ پیغمبر عبادت سے منع نہیں فرماتے لیکن کسی کا حق بھی تلف نہیں ہونے دیتے، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، لوگوں اچھے اخلاق اپناؤ، اچھی عادتیں اپناؤ۔ کملی والے کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کے راوی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی چیز کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے نا وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے، میٹھے بول۔ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق میں میٹھے بول بھی آتے ہیں۔ دھوکہ دہی، فراڈ بازی، چوری چکاری، اس طرح کی جتنے بھی گناہ وہ سارے چھوڑ دینا اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ ان سارے گناہوں سے باز رہنا یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کیسی پیاری گفتگو ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، ایک بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک بندہ ساری زندگی روزوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایک طرف وہ جو میٹھے میٹھے بول بولتا ہے، وہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ جو کسی کو پریشان نہیں کرتا، وہ جو گناہوں اس کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتا، فرمایا اس سے بھی اللہ اعلیٰ درجہ اس بندے کو دیتا ہے جو اپنے اخلاق اچھے اپنا لیتا ہے۔ کس سے؟ جس نے ساری رات عبادت کی، جس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے، اس سے بھی اچھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا تمہیں وہ پر حرام ہوتا ہے، یعنی قیامت کے دن آگ اس کو چھو نہیں سکتی، اور آگ اس پر حرام ہوتی ہے کہ اللہ اس کو آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ فرمایا وہ شخص ہے جو بھی نرم طبیعت والا، خوبصورت اور خوش مزاجی کے ساتھ کلام کرنے والا، لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہنے والا۔ اچھے کپڑے پہن لیے تو کسی کو سلام ہی نہیں کرتے، بندہ اچھی گاڑی پہ بیٹھ جائے تو 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، ایسے کر۔
جو لوگوں میں گل مل جائے، اور فرمایا درگزر کرنے والا، کوئی کسی سے خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دینے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آگ پر بھی حرام ہے اور آگ اس پر بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشرہ جیسا بھی ہو، تم اپنی نیت کو صاف رکھا کرو، اچھی نیت رکھا کرو، نیت میں فطور نہ آنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ دیکھ کے تمہارا دل بھی گناہ کی طرف ہی چلا جائے۔ نہیں، اپنے دل کے اندر یہ نیت رکھو کہ جب ہاتھ پڑا نا اس گناہ کا قلع کما کر کے رہوں، ختم کر دوں گا اس گناہ کو، یہ دل میں نیت رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر آیا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ ایک مقام ہے مقام بیضاء، وہاں پہنچا تو اللہ نے شروع والے بندے سے لے کے آخر والے بندے تک تمام سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دنسا دیا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ اول تا آخر کیسے دنس گیا؟ حالانکہ اس میں بازار اور ایسے لوگ تھے جو شامل نہیں تھے، اگر وہ لشکر تھا تو وہ حملہ کرنے آیا تھا نا، دوسرے لوگ بھی تو موجود تھے، ان کو کیوں دنسا دیا گیا؟ بازار بھی تھے اور بھی کئی لوگ تھے راستے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چاہے شامل نہیں تھے لیکن سب کو دنسا دیا گیا۔ لیکن عائشہ ہوا پھر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سب کو دنسا دیا، مگر جب دیکھا نا کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی نیتیں صاف ہیں، اللہ نے دوبارہ ان کو باہر نکالا اور نئی زندگی دے دی۔ نیت صاف رکھیں، ایسا نہ ہو کہ گناہ کی طرف ہی گناہ کی طرف توجہ ہو جائے اور بندہ گل مل جائے اس کے اندر۔ نہیں، بری چیز بری ہے، جتنا بھی طاقتور آدمی کرے آپ اپنے دل کے اندر اس کو برا ضرور جانیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کے بارے میں کہ جب بندہ کوئی اچھی نیت لے کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، جب اس نے صدقہ کر دیا تو صدقہ اس نے بس جب بندے کو خماری چڑھی ہو کہ میں نے نیکی کرنی ہے تو بندہ نہیں دیکھتا کس کے ساتھ کرنی ہے، جا کے اس نے صدقہ کیا، پتہ چلا جی جس پر صدقہ کیا وہ تو چور ہے۔ لوگوں نے صبح اس کو بتایا تو نے چور پہ صدقہ کر دیا، اللہ اکبر، لیکن اس نے چور کی نیت سے نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ میں تیری حمد میں چور پہ صدقہ کر بیٹھا، میں تیری محبت میں آ کے میں نے اس پہ صدقہ کر دیا، میں کیا کروں، میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس نے دوبارہ پھر صدقہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زانیہ عورت پہ صدقہ کر دیا۔ لوگوں نے صبح جب اسے بات بتائی نا کہ رات جس پہ صدقہ کر کے ہے وہ تو زانیہ ہے، پھر پریشان ہو گیا، پھر عرض کی یا اللہ تیرے لیے صدقہ کیا تھا، یہ تو پھر زانیہ پہ ہو گیا، پہلے چور پہ پھر ایک زنا کرنے والی عورت پہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں پھر صدقہ کروں گا، اللہ اکبر۔ اور اب جب دوبارہ صدقہ کرنے کے لیے گیا نا تو اس بندے پہ صدقہ کر دیا جس پہ صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، غنی مالدار آدمی، اس پہ صدقہ کر کے آ گیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھائی تو نے تو صدقہ جو ہے وہ اس پہ کر دیا، غنی آدمی پہ کر دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو پریشان ہو گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا محبت تو تیری تھی، کبھی اس پہ کروا دیتا ہے کبھی اس پہ کروا دیتا ہے، میں کہاں جاؤں۔ یہ بات جب اس نے سوچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا بندے تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، مالک ہے نا، اس کے راز ہیں، اس کے رنگ بڑے نرالے ہیں۔ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، جو صدقہ تو نے زانیہ پر کیا ہو سکتا ہے اس صدقے کی برکت سے وہ زنا سے باز آ جائے، جو صدقہ تو نے غنی پر کیا شاید وہ اس سے عبرت حاصل کرے، جو صدقہ تو نے چور پر کیا شاید اس وجہ سے وہ چوری کرنا چھوڑ دے۔ دیکھیں نا، ایک بندے نے صاف نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں تھا اس کو کہ یہ کیسا آدمی ہے، لیکن اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام بھجوا دیا کہ تیری نیت کی وجہ سے سارے صدقے قبول ہو گئے۔ لیکن اب تو اگر اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ چور پر کیا، زانیہ پر کیا، جس کو صدقہ لگتا نہیں اس پر کیا، تو پھر بھی پریشان نہ ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے ہم ان کو ہدایت دے دیں۔ احباب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی مثالیں دیتے تھے صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ایسی گفتگو فرماتے تھے۔ اور کملی والے کی زبان تو ایسی زبان تھی کلیجے ہل جاتے تھے۔ ہم تو جیسے ہمارا عمل ہے ویسی گفتگو، ہم نے کسی کو کیا ہلانا ہے، لیکن یہ نقل ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔